بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل رابع کے آخر میں شبہ معصورہ اور غیر معصورہ کی بات کی تھی۔ تو علم اجمالی جہاں منجز ہوتا ہے اور اصالت الاحتیاط جاری ہوتا ہے، وہ شبہ معصورہ ہو تو یعنی عرف کی نگاہ میں اطراف اتنے زیادہ نہ ہوں کہ کسی ایک طرف میں تصرف کرنا تو عرف تو اس تصرف کی وجہ سے تصرف فی النجاسہ لازم آئے، اس کا احتمال بعید نہ ہو تو یہ ہے شبہ معصورہ۔ اور اگر ایک طرف میں آپ تصرف کریں، ہاتھ ڈالیں ایک برتن میں، پانی پئیں ایک برتن، تو 10,000 ہے تو عرف کہتا ہے یہاں پر آپ نے نجس میں ہاتھ ڈالا، اس کا احتمال بہت بعید ہے۔ تو جہاں احتمال تصرف فی المتنجس بہت بعید نظر آ رہا ہے تو وہ ہے شبہ غیر معصورہ اور غیر متنجس عرف کی نگاہ میں۔ اور جہاں پر اتنا بعید نظر نہیں آتا یہ احتمال، تو یہ شبہ معصورہ ہے۔ شبہ معصورہ میں ہمیشہ احتیاط کی جاتی ہے۔ شبہ غیر معصورہ ہو تو برات جاری ہوگی۔ عرف یہ نہیں کہے گا کہ فقہ یہ نہیں کہتی کہ وہاں پر بھی آپ احتیاط کریں۔ تو جب ہمیں شک ہوگا کہ شبہ معصورہ ہے یہاں پر ہمیں یا شبہ غیر معصورہ ہے، معصورہ میں احتیاط ہے، علم اجمالی ہو جاتا ہے منجد، اور غیر معصورہ میں احتیاط نہیں ہے، ہمیں شک ہے کہ یہ والا مصداق کیسا ہے، جہاں جو ہمیں شبہ ہے یہ معصورہ میں داخل ہوگا یا غیر معصورہ میں، تو وہاں پر اس کو احتیاط واجب بنا پر معصورہ میں داخل کریں اور احتیاط کریں۔ جہاں اطمینان ہو کہ یہ غیر معصورہ ہے عرف کی نگاہ میں، تو پھر وہاں پر آپ کو اختیار ہے کہ آپ کسی طرف یا متعدد اطراف میں تصرف کر سکتے ہیں۔ یہ فصل ختم۔ اس کی آخر میں سمجھ آ گئی تھی نا؟ آگے چلیں یا اس کو پھر پڑھ لیں؟ ہاں سمجھ آ گئی تھی۔ فصل خامس، حکم الماء المضاف، مضاف پانی کا مضاف یہ آگے آئے گا کہ آپ اس سے یا پیچھے گزر چکا ہے کہ رفع الحدث والخبث تو اس سے ہو نہیں سکتا، آگے آ جائے گا۔ اور خود جو ہے یہ چاہے 1000 لیٹر بھی ہو، کور سے زیادہ ہے، تو یہ نجاست کی ملاقات سے فوراً نجس ہو جاتا ہے، چاہے اس کا رنگ غذا کا تبدیل ہو یا نہ، یہ نجس ہے۔ اور ایک صورت ہے جہاں پر ہم نے پیچھے قلیل پانی کو نجس نہیں بنایا تھا کہ جب پانی متدافع ہو، دھار کی شکل میں آ رہا ہے، نجاست کے ساتھ جس جگہ نے ملاقات کیا وہی نجس ہے، باقی یہ دھار بھی نجس نہیں ہے، چہ جائے کہ وہ جو برتن میں ہے وہ نجس۔ مضاف میں بھی ہم یہی بات کہیں گے کہ متدافع بالقوہ ہے تو نجاست کے ساتھ جس جگہ کی ملاقات ہوئی ہے وہی نجس ہے، باقی یہ جو دھار اوپر سے آ رہی ہے مضاف کی، یہ دھار بھی نجس نہیں ہے، چہ جائے کہ جو پانی میں ہو اپنا برتن میں ہے وہ بھی نجس نہیں ہو۔ الماء المضاف کماء الورد وناوی، وہ جو گلاب کا عرق ہوتا ہے یہ، وناوی یا اسی کی مثال، اور مضاف پانی بہت ہیں آپ کے پاس، گنے کا رس ہے وغیرہ۔ قضا سائر المائات، تمام مائات، ینجس بمجرد الملاقات للنجاسہ، سائر المائات یعنی پانی کے علاوہ جو مائات ہیں، جیسے گھی ہو گیا، جیسے اور مائع کیا ہے، پٹرول ہو گیا، ڈیزل پٹرول تیل، یہ مائعات ہیں، تو یہ والے ینجز بمجرد الملاقات للنجاسہ ولا اثر للقریۃ فی آسمیتی، ان کو بچانے کے لیے کر جتنی مقدار جو ہو تو کر کوئی دخل رکھتا ہے، کہا یہ کر سے زیادہ بھی ہو تب بھی یہ نجاست کی ملاقات سے نہیں بچ سکتا۔ ولیکن اذا کان متدافعا علی النجاسہ بقوۃ، وہی متدافع بالقوہ ہے، کل جاری من العالی، اوپر سے نیچے آ رہا ہے، والخارج من الفوارہ، یا یہاں فوارہ نیچے اور اوپر جا رہا ہے، تو اس نے ملاقات کیا نجاسہ سے، تو کہا تختص النجاسہ حینئذ بالجزء الملاقی للنجاسہ، جزء ملاقی جو ہے وہ نجس ہے، باقی یہ دھار جو ہے ولا تسری علی العمود، یہ جو دھار تھی اس تک نجاست سرایت نہیں کرتی، یہ جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور وجہ وہی تھی کہ عرف کی نگاہ میں یہ 2 پانی شمار ہو رہا ہے، جو ملاقات کر رہا ہے وہ اور ہے، اور دھار والا اور ہے، اور لوٹے کے اندر والا اور ہے۔
اچھا مضاف اگر نجس ہو جائے تو کسی کوئی ہے اس کو پاک کرنے کا طریقہ کا؟ کوئی طریقہ نہیں ہے، الا یہ کہ مضاف کو ہی ہلاک کر دو، مضاف ہی ختم ہو جائے گا، تو اس طرح جو ہے وہ پاک ہو جائے گا کہ اتنا زیادہ آپ کے پاس مطلق پانی ہے کہ اس میں یہ ڈالو، کور سے زیادہ ہے وہ کئی کور ہیں، یا جاری میں ڈالو اور ختم کر دو، اس طرح وہ پاک ہو گیا ہے، جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے، یہی طریقہ ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ ہم اس میں کور ڈالیں یا جاری ڈالیں ایک مقدار اور امتزاج کریں اور اس طرح پاک نہیں ہو، فنا ہو جائے، ہلاک ہو جائے، پھر پاک ہو جائے گا۔ اب جب ہلاک ہو جائے گا پھر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ الا کوئی طریقہ نکالا ہے کہ بھئی ہم ہلاک بھی کر دیں، کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ جائے ہلاک کرنے کے بعد پھر وہ ہمیں مل سکے، ایسا ذریعہ آ جائے تو، یا ہلاک کریں تو پھر بھی جو ہے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، ہلاک یعنی فنا کریں، تو پھر یہ خود رہا ہی نہیں ہے کہ اب ہم بات کریں گے اب پاک ہے کہ نجس ہے، وہ ہے ہی نہیں کرو اس کو۔ وَإِذَا تَنَجَّسَ الْمَاءُ الْمُضَافُ لَا يَطْهُرُ بِالتَّسْعِيدِ، تسعید یعنی اس کی مقدار بڑھانا، وہ 1 لیٹر ہے تو آپ اس میں 400 لیٹر اور ملائیں مضاف کے، تو اس طرح مقدار بڑھا دیا جی، کور سے زیادہ آپ کر دیا ہے، تب بھی وہ پاک نہیں ہوگا، وہی مضاف بڑھاتے جائیں۔ ولا باتصالہ بالماء المتصم، اور اس طرح بھی پاک نہیں ہوگا کہ اس کو متصل کریں، متصم یعنی کور، مطلق کور یا جاری پانی کے ساتھ، کماء المطر بالکور، بارش برسائیں یا کور کے ساتھ متصل کریں تو پاک نہیں ہوگا۔ نعم لا باس باستہلاک کیفی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مضاف کو متصم پانی جاری یا کور میں ہلاک کر دیں، ختم کر دیں، مثل، تو پھر اب جو ہے بچہ ہی کچھ نہیں ہے کہ ہم اس کو پاک یا نجس کہیں، بس ختم کر دیا، یہ جائز ہے۔ ومثل المضاف الحکم المذکور سائر المائعات، مضاف پانی کی طرح یہی حکم ہوگا تمام مائعات کا، گھی کا یہی حکم ہوگا، پیٹرول ڈیزل وغیرہ کا یہی حکم ہوگا۔ اچھا دودھ بھی مائعات میں جائے گا، ہم اس کو مضاف پانی نہیں کہہ سکتے نا، دودھ کو کہہ سکتے ہو ماء الجاموس اور ماء البقر، تو بس یہ اللہ کرے وہ ہمارے ہاں شوگر ملے ہیں نا، تو اس میں کوئی چیز نہ جائے، اگر چلی گئی نا تو پھر وہ بہت زیادہ ہوتا ہے نا، آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہوا ہے یا نہیں، ہم تو گئے ہیں، تو اس میں اگر کوئی چیز گئی تو وہ جو نجس ہوگا تو سارا ہی نجس ہے۔ اب کون ہے ان میں سے جو پاک کرے مل کے پیپوں کو اور وغیرہ وغیرہ کو، جو ہاں جاتی بھی ہیں، کہتے ہیں کہ کھلی چھٹی ہوتی ہے، جو جانا چاہے جا سکتا ہے، لیکن کچھ تھیں جنہوں نے وہ لگائے ہوتے ہیں جالیاں، زیادہ تر جاتے ہیں گیدڑ کتے اور یہ چیزیں، کہ وہ آتے ہیں نا مٹھائی پر، مٹھاس پر، تو وہ گر جاتے ہیں، تو خصوصاً یہ جو ٹافیاں بنتی ہیں بچوں کی، یہ جس شیرے سے بنتی ہے اس میں سارا وہ فارغ شیرہ ہوتا ہے نا، دیکھو صحیح ملک کی حالت، بچوں کی ٹافیاں چینی سے نہیں بنیں گے، جو بچ جائے گا گندا شیرہ جو جس سے چینی نہیں بنانی، وہ علیحدہ پیچھے 2 تالاب ہوتے ہیں بہت بڑے، اس میں گندا شیرہ جاتا ہے، پھر ٹینکر آتے ہیں یہی فیکٹریوں والے جو ٹافیاں بنانے والے، وہ وہی گندا شیرہ جو ہے لے جاتے ہیں، اور اس سے جو ہے ٹافیاں بن کے آ رہی ہیں، ہمارے بچے کھا رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہوگا ان کے چھوٹے چھوٹے منہ بچوں کے، اور پیلے پیلے اور کمزور پیچھے غذا ایسے ہے۔ اچھا، الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث، نہ نجاست دور کرتا ہے اور نہ ہی حدث دور کرتا ہے، حتیٰ فی حال الاضطرار، اضطرار کی حالت میں بھی نہیں کر سکتا، اگرچہ ایک قول ہے کہ یہ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ قول کو اتنا مضبوط نہیں ہے۔ ہاں وہ ماؤل ورد میں تھا، لیکن پھر اس کی توجیہ بیان کی گئی کہ ورد سے مراد شیخ صدوق کی ورد سے مراد یہ والا گلاب کا عرق نہیں ہے،
ماء الورد سے مراد کنواں ہے، ورد بمانا کنواں. تو اس طرح کی توجیہیں کی گئیں. بہرحال ان کی طرف قول منسوب ہے کہ انہوں نے شاید غسل کا کہا تھا کہ ماء الورد سے غسل ہو سکتا ہے. اس طرح بہت پہلے پڑھا تھا. اچھا کہا کہ تسجیل ذیل بس آخر جو ہے جیسے دم نہیں ہوتی تو ایک دم لگا رہے ہیں کہ جو سور ہیں تمام سور جو ہیں وہ پاک ہے. سور کی تعریف یہ نہیں ہے صرف جو منہ کے ساتھ جٹھایا ہے اس نے انسان نے یا کسی حیوان نے، بلکہ پڑھا تھا آپ نے لمحہ میں کہ ما باشرہ جسم و حیوان، جسم کے ساتھ آپ نے انگلی ڈالی ہے تو بھی یہ بھی سور ہے. تو یہ پاک ہیں الا سور القلب و سور الخنزیر و سور الکافر. نجس العین جو ہیں یہ تین، ان کا سور نجس ہے، باقی سارے اسعار پاک ہیں. الاسعار کلھا طاہرۃ الا سور القلب. سور جھوٹا نہیں ہوتا، انگلی ڈالی ہے تو جھٹا دیا ہے پانی کو، یا منہ لگایا ہے تو جھوٹا ہو نہیں گیا، یہ ہے سور. ہاں سور کا لفظ آگے علماء نے یہ تشریح کیا کہ سور صرف منہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. اچھا وہ والا آپ جو مومن کے سور میں شفا ہے ہو سکتا ہے، اگرچہ اکثر جو ہے غالب وہ ہے منہ کے والے، تو وہ جو غالب ہے وہ کثرۃ الوجود ہے، کثرۃ الاستعمال، اور اس سے پھر انصراف کا دعویٰ، یہ والا مشکل کام ہے. تو مومن کا جھوٹا میں شفا ہے. تو سور صرف منہ والے کے ساتھ، یہاں والا سور خاص نہیں ہے منہ والے کے ساتھ. دیکھیں سور القلب نجس ہے، منہ اگر اس نے نہ ڈالا ہو، پاؤں ڈالا ہو پھر بھی نجس ہے. یا خنزیر یا کافر نے انگلی ڈالی ہے تو بھی نجس ہے، کافر جو غیر کتابی ہے. عمل کتابی یہودی عیسائی جو ہیں فَيُحْكَمُ بِطَہَارَةِ صُورِهِ وَإِنْ كَانَ الْعَوَةِ اسْتِحْبَابًا الْاجْتِنَابُ عَنْهُ. یہودی عیسائی کو سیاح سستانی پاک قرار دیتے ہیں، لہذا جب وہ خود پاک ہے تو ان کا جھوٹا بھی پاک ہوگا. ابھی جو یہودی عیسائی جو ہے ابھی والے یہ تو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا اصل عیسائی تو نہیں کرتے. ہاں جو اصل جو بھی عیسائی ہیں نا آپ تمام کو سید سستانی پاک قرار دے رہے ہیں. ہماری جو روایات ہیں نا ان میں یہ والی بات نہیں ہے کہ کون سا عیسائی اور کون سا، عمومی آئی ہیں روایات. یہودی پاک ہیں، عیسائی پاک ہیں، اہل کتاب پاک ہیں بس. اب ان کے جو بھی آگے تعریفات ہیں، عقائد ہیں، ان کو چھوڑو، ہم تعبد میں ہیں. ورنہ سید المرسلین کی رسالت کا منکر ہم کافر کہتے ہیں. لیکن ان کے لیے خصوصی روایات آ گئی ہیں کہ یہ پاک ہے. اور روایات بھی ہیں جو نجس کہہ رہے ہیں، پاک نجس ساری ملا کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ پاک ہیں. اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اجتناب کرو تاکہ ان روایات کو بھی راضی کر لو جو کہہ رہی ہیں کہ اجتناب کرنا چاہیے. اچھا المبحث الثانی احکام الخلوہ، تخلی کے احکام. اس میں فصول پہلی فصل احکام تخلی میں ہے. تخلی کی حالت میں ستر العورہ واجب ہے. عورہ سے مراد مرد کی شرمگاہ یہی ہے، اعلیٰ تناسل خصیتین 2، اور تیسرا پاخانے کا سوراخ. اگر کوئی بندہ کھڑا ہو تو پاخانے کا سوراخ کا پردہ ہو گیا ہے، باقی آگے ہاتھ رکھ لے تو اعلیٰ تناسل اور خصیتین کا بھی پردہ ہو جائے، اتنا کافی ہے. یا وہ پہلوان جو پہنتے ہیں اچھا سا چھوٹا سا تو اس سے ہو جاتا ہے. مرد کا پردہ آسان ہے، خاتون کا مسئلہ ہے کہ اس کا جو ہے پردہ زیادہ ہے کہ وہ اپنے چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، ہاتھ کھلے رکھ، اس کے علاوہ باقی سب اس میں چھپانا ہے. مرد بیٹھا ہے مسجد میں نماز پڑھنا ہے، کچھے میں ہے تو بھی پڑھ سکتا ہے، واجب جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. نماز میں بھی یہی پردہ واجب ہے، اعلیٰ تناسل خصیتین اور پخانے کا سوراخ، یہ چھپے ہوئے ہوں تو کافی. اچھا یہ چھپانا واجب ہے تخلی کی حالت میں. کس سے چھپانا؟ ہر نظر کرنے والا جو ممیز ہے، بچہ جو ممیز ہے اس سے چھپانا ہے، بڑے سے تو بدرجہ والا چھپانا. جو ممیز نہیں ہے اس سے چھپانا واجب نہیں ہے.
اب کیسے پتہ چلے گا ممیز ہے یا نہیں؟ کچھ قرائن ہوتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے. مثلا بچہ جو ہے نا، اس کو اگر اس کے کپڑے اتار دیں تو اس کو شرم آتی ہے، دوسروں سے شرم کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو تمیز ہے کہ شرم گاہ کیا ہوتی ہے، چھپانی ہوتی ہے نہیں. اس کو شرم آ رہی ہے تو یہ ممیز ہے. اور جو آزاد پھرتا ہے، ابھی 3 سال کا ہے، 2.5 سال کا ہے، اس کو تو شرم ہی نہیں آتی، تو یہ والا ممیز نہیں ہے. تو ممیز سے چھپانا واجب ہے، غیر ممیز سے واجب نہیں ہے. اور جو جن سے حق کے استمتاع جائز ہے، مثلا بیوی ہے، شوہر میاں بیوی، یا کنیز ہے کسی کی، زمانہ آ جائے غلاموں کنیزوں کا، کنیزوں سے چھپانا واجب نہیں ہے، بیوی سے چھپانا واجب نہیں. اچھا، شرمگاہ جو چھپانی ہے وہ ہے کہ اس کی جلد چھپانی ہے، شرمگاہ کی جلد چھپانی ہے، حجم کا چھپانا واجب نہیں ہے. اگر کوئی پٹی لپیٹ لے، چاہے حجم نظر آ رہا ہے، طول عرض سب کوئی نظر آ رہا ہے، تو یہ اس نے پردہ واجبی کیا ہوا ہے. یا اوپر 3 مٹی، گیلی مٹی وہ کر لے، لیپائی کر لے، تو بھی اس نے جلد چھپا لیا ہے، چاہے حجم نظر آ بھی رہا. یا بعض اوقات پہنے ہوئے ہوتے ہیں صرف دجداشا اور نیچے کچھا نہیں پہنتے، تو حاجم نظر آ رہا ہے، تو انہوں نے پردہ کیا ہوا ہے واجبی. ہاں، احتیاط مستحب ہے کہ حاجم بھی نظر نہ آئے، واجبی مقدار تک پردہ ہو گیا ہے. اب سوال ہے کہ کوئی پینٹ کرا لے تو پینٹ سے ہو جائے گا؟ جلد تو چھپ نہیں گئی، تو ہو تو سکتا ہے، لیکن بہرحال واجب یاجب حالت تخلی و فی سائر الاحوال ستر العورہ واجب ہے. جل قبل و دوبر صرف مخرج مراد ہے، قبل واضح ہے. ان کل ناظر محترم. اچھا، خاتون کا ہم نے کہا ہے نا کہ وہ تو ہے اجنبی، مرد سے اتنا پردہ ہے. رہا مسئلہ دوسری خواتین ہیں سامنے، تو وہ بھی اپنی شرمگاہ اور پخانے کا سوراخ وہی پہن لے کچھا سا، تو اس کا پردہ بھی ہو جائے گا خواتین کے سامنے. ہاں، یہ احکام اور آئیں گے کہ بھئی جو مماثل ہے اس کی طرف شہوت کی نگاہ سے دیکھنا جائز نہیں ہے، یا خطرہ ہو جس نگاہ میں کہ بھئی اس کے وجہ سے میں حرام میں مبتلا ہو جاؤں گا، اس نگاہ سے ریبہ و شہوت، اس کے علاوہ تو دیکھنا جائز ہے. تو خاتون کے سامنے کیوں پردے کرے؟ یہ آگے مزید تفصیلیں آ رہی ہیں، 3 جلد میں آئیں گی کہ نظر کے احکام جب آئیں گے تو وہاں پر. یا اسی طرح محرم ہیں، وہ محرم کو دیکھ سکتا ہے، شرمگاہ کے علاوہ باقی دیکھ سکتا ہے، بس وہ 2 نظریں نہ ہوں جو ممنوع ہیں، باقی دیکھ سکتا ہے. آج کل آپس میں شادیاں ہو رہی ہیں، کہاں؟ ہاں، عورتوں کی ہو رہی ہیں. بس یہ ایک انسان کا مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون ہو. اس کو سکون کو اردو میں سعادت، اس میں عربی میں سعادت کہتے ہیں. سعادت کا اردو ترجمہ آپ کیا کریں؟ آرام و سکون اور مزیدار زندگی ہے. مزے ہی مزے ہیں، مزے ہی مزے کن چیزوں میں ہیں، کن میں نہیں ہیں. یہ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، دھوکہ دینے والے اس کو دھوکہ دے جاتے ہیں کہ بھئی اس چیز میں مزہ ہے، اس چیز میں مزہ ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ان میں لگ بہت آگے نکل جاتا ہے، اور وہ مزہ اس کو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، اور اب پیچھے بھی نہیں آ سکتا. تو یہ اللہ کی ذات کو پتہ تھا کہ کہاں سعادت ہے، کہاں سکون ہے، کہاں مزے ہی مزے ہیں، تو اس نے راستے بتائیں کہ یہاں اس طرف جاؤ تو تمہیں بڑا سکون ملے گا. وہ ادھر کوئی جاتا نہیں ہے، دوسرے منحرف راستوں کی طرف جا رہے ہیں. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور جب ان لوگوں کو یہ دلوں کا اطمینان، سکون، یہ چیزیں نہیں ملتی نا، نتیجہ خودکشی ہو. سب سے زیادہ خودکشی امریکہ میں ہوتی ہے، حالانکہ پیسہ بڑا ہے، سب سے زیادہ دنیا کا امیر ترین لوگ وہیں رہتے ہیں، پیسہ وہاں زیادہ ہے، سب سے زیادہ خودکشی وہاں ہے، سب سے زیادہ زنا وہاں ہے، سب سے زیادہ شرابیں پی جا رہی ہیں، سب سے زیادہ اغتصاب جس کو کہتے ہیں، زبردستی کسی
کے ساتھ جو ہے جنسی طور پر اس کے ساتھ زبردستی کرنا، یہ وہاں ہے۔ سب سے زیادہ خودکشی بھی وہی ہے۔ اگر ان چیزوں میں مزے ہوتے اور سکون اور اطمینان اور یہ چیزیں ہوتی نا تو سب کچھ وہیں ہے، آزادی ہے بالکل، اور اس کے بعد بھی خودکشی آئے تو اس کا مطلب ہے وہ ان کو سکون نہیں مل رہا ہے۔ حتیٰ بچوں میں خودکشی کا جو ہے نا، اب سکولوں کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح بچوں کے ذہن ایسے بنائے جائیں کہ خودکشی کے بارے میں نہ سوچے اور وہ نہیں بنا سکتے۔ سب سے زیادہ بڑی ٹینشن جاپان میں یہی ہے، ادھر دوسرے جو یورپ میں یہی ہے کہ خودکشی۔ نیوزی لینڈ بچوں میں یہ چیز ہے، بندہ آیا نیوزی لینڈ سے، حالات بڑی بھیا ترقی آئی ہے، بس یہ والا مسئلہ ہے۔ تو ہر جگہ یہ مسئلہ کھڑا ہے کہ وہ جہاں سکون ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہاں ملتا نہیں ہے، نتیجہ میں خودکشی۔ اور ایسے آگے نکلے خصوصاً امریکہ کے لوگ، مثلاً اب 10 ٹوٹل آبادی 30 کروڑ ہے تو 10 کروڑ بندہ جنسی امراض میں مریض ہے، ایڈز یا ہیپیٹائٹس یا دوسری امراض جنسی، جن کی وجہ سے آپ پیشاب کرتے ہیں تو اس میں سے کوئی سبز چیز نکلتی ہے بول میں سے۔ اب یہ حال ہو گیا، اندر سے وہ ختم، علاج ہو رہے ہیں، کتنا بجٹ جو ہے وہ صرف علاج انہی چیزوں کے علاج کے لیے حکومت کا لگ رہا ہے، پھر بھی اسی طرف رواں 10 کروڑ بندہ جہاں بیمار ہو، 30 کروڑ میں سے یعنی تیسرا حصہ بیمار ہے انہی امراض میں مبتلا، اور کسی پر یقین نہیں آتا کہ اس کو مرض ہے یا نہیں ہے، اور لگے ہوئے ہیں۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ تھک گئے نا زنا سے، تو اب کہہ رہے ہیں کہ مردوں کے ساتھ شادیاں تو وہ بھی جائز قرار دے دیا حکومت نے، قانون بن گیا ہے، کوئی مرد کسی مرد سے شادی کرے تو کوئی اس کو کیوں نہیں کہہ سکتا، اور جس نے انگلی کی تو پھر اس کی خیر نہیں ہے، حکومت وہ جا کر تھانے میں رپورٹ درج کرا سکتا ہے۔ تو اب اس کا اور بھیانک نتائج نکلیں گے۔ تو یہ انسان ہے گمراہ ہے اور ذلیل ہے۔ تو یہ ہے اسلام کے احکام جو ابتدا سے یہ روک رہا ہے نا کہ ظاہر نہیں کر سکتے اپنی شرمگاہ کو، ساری زندگی جو ہے وہ چھپاتا رہا ہے تو وہ زنا میں بھی نہیں جائے گا۔ اچھا، والمقصود ادا من له حق الاستمتاع منه کا زوج و زوجین کے لیے ایک دوسرے سے چھپانا واجب نہیں ہے، فإنه يجوز لكل منهما أن ينظر إلى عورة الآخر والمقصود بستر العورة ستر بشرتها دون الحاجم، حاجم کا چھپانا واجب نہیں ہے، وإن كان علاوة استبابا ستر وأيضا احتیاط مستحب یہ ہے کہ حاجم کو چھپایا جائے ورنہ نہیں ہے۔ تخلی کے وقت احتیاط واجب یہ ہے کہ استقبال القبلہ نہ ہو، استدبار القبلہ نہ ہو، اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا، جب اس ایک بندہ اب دھو رہا ہے، اس نے ختم کر لیا پیشاب کرنا، اب دھو رہا ہے تو یہ اس صورت کی بات نہیں کر رہا جب پیشاب کر رہا ہے، اور اسی طرح جب پاخانہ کر رہا ہے اس وقت یہ ممنوع ہے استقبال و استدبار۔ جب دھو رہا ہے یا استبراء کر رہا ہے تو اس وقت ممنوع نہیں ہے، اگر ہو بھی جائے استقبال و استدبار تو کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس وقت بھی استبراء اور دھوتے وقت بھی استقبال و استدبار سے اجتناب کریں۔ علاوت وجوباً عدم استقبال القبلہ و استدبار، یہاں کوئی مضبوط روایتیں ہمارے پاس نہیں تھی، اس لیے احتیاط واجب آ رہی ہے کہ حرام ہے، واجب ہے ترک الاستقبال اور ترک الاستدبار، مضبوط روایات نہیں تھی، تو جس کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی سند کے لحاظ سے مضبوط نہیں تھی، جو دلال اشکال بھی شاید ہوں، تو روایات مضبوط نہیں تھی، آپ احتیاط واجب لگائیے۔ نہیں، ہم شیعہ پہ نہیں لگا سکتے، احتیاط واجب۔ شیعہ کو یہ کہیں گے کہ نہ کرو، احتیاط واجب مخالفت ہے، تو سنی کو تو کچھ بھی نہیں کہتے، ان کے ہاں جائز ہے شاید۔ علاوت وجوباً عدم استقبال القبلہ، عدم استدبار القبلہ فی حال تخلی کی حالت میں احتیاط واجب ہے کہ استقبال و استدبار نہ ہو۔ وکذالک الاستقبال بنفس البول، اس کا منہ تو قبلہ رخ نہیں ہے لیکن آلت نسل پکڑ کر بول کو ادھر ہی پھیر دیا ہے جس طرف قبلہ ہے، تو اس سے بھی اجتناب کریں۔ اور منہ تو یا پشت تو قبلہ رخ نہیں ہے لیکن غائط جو ہے وہ قبلہ رخ جا رہی ہے، سویا ہوا ہے نا، اس کا منہ ادھر ہے اور پشت ادھر ہے اور
پخانے کا سوراخ ادھر ہے تو قبلہ رخ ہو جائے گا، تو یہ بھی نہ کرے۔ وَإِن لَمْ يَكُنِ الْمُتَخَلِّي مُسْتَدْبِرًا وَمُسْتَقْبِلًا، متخلی خود مستدبر مستقبل نہیں ہے لیکن بول اسی طرف جا رہا ہے یا پاخانہ اسی طرف جا رہا ہے، تو یہ بھی احتیاط واجب ہے، یہاں بھی ایسے نہ کریں۔ وَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي حَالِ الِاسْتِبْرَاءِ وَالِاسْتِنْجَاءِ، استبراء و استنجا دھوتے وقت جائز ہے، استقبال و استدبار۔ وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ اسْتِبَابًا التَّرْكُ، یہاں بھی ترک کیا گیا۔ وَلَوْ اضْطَرَّ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، مضطر ہو گیا، یا استقبال کرنا پڑے گا یا استدبار، تو استدبار میں قباحت کم ہے، احتیاط واجب یہ ہے کہ اسی استدبار کو اختیار کیا جائے۔ یہاں بھی کوئی مضبوط کوئی روایت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے نا، اس لیے احتیاط واجب اور یہ چیزیں لگ رہی۔ اب ہے کہ قبلہ کے بارے میں اشتباہ ہے، جہات اصلیہ میں بھی پتہ نہیں ہے کہ کس طرف ہے، جہات فرعیہ میں کس طرف ہے کوئی پتہ نہیں۔ جہات اصلیہ یہ ہے کہ شمال جنوب، ادھر ہو شمال جنوب مشرق اور مغرب، یہ چار جہات جیسے وہ ہم بناتے تھے، اور فرعیہ جو ہے یہ ان کے درمیان والی جو ہے، چار اصلی جہات اور چار ان کے درمیان والی بنی نظر آ رہی ہیں، یہ فرعیہ۔ ہمیں پتہ نہیں ہے قبلہ کس طرف ہے، جہات اصلیہ فرعیہ سب میں اشتباہ ہے، دائرے میں ہمیں پتہ نہیں ہے قبلہ کس طرف ہے، تو کہا تخلی کرنی ہے تو تھوڑا انتظار کر لو، ایسے نہ بیٹھ جاؤ۔ اگر اللہ یہ کہ تو احتیاط لازم یا احتیاط واجب بنا پر انتظار کرنا واجب ہے، اللہ یہ کہ انتظار ناممکن ہو گیا ہے یا انتظار میں حرج و مشقت ہے یا ضرر ہے، تو پھر جو ہے آپ کو اختیار ہے جس طرح بھی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ حرج اور ضرر میں فرق کر لیتے ہو نا، ضرر یعنی نقصان، حرج میں نقصان نہیں ہوتا لیکن اتنی مشکل ہوتا ہے کہ عرف کہتا ہے یار اسلام اتنا بھی سخت نہیں ہے جتنی تم مشکل بنے ہوئے ہو۔ یہ لفظ جب عرف کہنے لگ جائے نا تو اس کا مطلب ہے آپ مشقت بنے ہوئے ہو، یعنی اگر آپ مثلا وہ بچے ہیں چھوٹے، ان کو ہم روزہ رکھوائیں اور وہ بھی پورا رکھوائیں، ہے بالغ بچی یا 9 سال کی ابھی ہوئی ہے، اس کو روزہ رکھوائیں، اور گرمیوں کا روزہ ہو تو وہ پڑی ہوگی ایسے، خصوصاً پاکستانی بچی ہو جن کی غذا پوری نہیں، وہ پڑی ہوگی تو یہاں پر جو عرف آ کے دیکھے گا تو وہ کہے گا اسلام اتنا سخت ہے کہ تم نے جو ہے نا اس بچی سے روزے رکھوا لیں اور آدھا گلاس بھی پانی نہیں پینے دیا ہے، 2 نوالے بھی نہیں کھانے دیے ہیں دن میں، اتنی سختی ہے اسلام۔ اس کا مطلب ہے ان کی نگاہ میں یہاں حرج بن رہی ہے، مشقت بن رہی ہے۔ جب عرف ایسے کہے یار اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی تم کر ہے، اس کا مطلب ہے حرج وہاں بن رہی ہے، تو یہ ہوتی ہے حرج یعنی مشقت سے۔ اذا اشتبہت القبلہ فی جمیع الجہات الاصلیہ والفرعیہ، پتہ نہیں چل رہا قبلہ کس طرف ہے، فالاحوط لزوماً الامتناع عن التخلی، تخلی سے روک جاؤ، الا بعد الیاس عن معرفتها، نا امید ہو جاؤ قبلہ کی معرفت سے، وعدم امکان الانتظار، اور ساتھ ساتھ انتظار بھی ممکن نہیں ہے آپ کے لیے، او کون الانتظار حرجیان او ضرریان، انتظار میں حرج ہے یا ضرر ہے، تو اس صورت میں پھر آپ کے لیے جائے۔ اب ہے یہ تو تھا اپنی شرمگاہ چھپانی ہے، غیر کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنا، کہا ممیز بچہ جو ہے اس کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، حتیٰ ماں باپ بھی نہیں دیکھ، یہ مائیں جو ہے نا نہلا رہی ہوتی ہیں بچیوں کو، بچیاں ممیز ہیں، یا بچے کو جو ہے وہ پیشاب کرا رہے دھو رہی ہیں، اب وہ ممیز ہے تو خود دھوئے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی شرمگاہ کو دیکھیں یا اس کو مس کریں، تو ممیز ہو گیا، تو ممیز کی شرمگاہ کا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہہ رہے ہیں کافر جو مماثل ہے، کافر ہے، ایک ہے مماثل ہے غیر مماثل، آپ مرد ہیں تو خاتون کافرہ جو ہے وہ غیر مماثل ہے، مرد کافر ہے مماثل ہے آپ کے ہم جنس ہو، تو آپ مرد اس کی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ کافر کو حیوان کے ساتھ شمار کیا گیا ہے، جیسے پھر کہا گیا جی حیوانوں کی دیکھنا جائز ہے تو کافر کی دیکھنا بھی جائز ہے کیونکہ وہ حیوان ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ مماثل بھی ہو نا، عورت خاتون ہے تو خاتون کی تو دیکھ ہی نہیں سکتے، کافرہ ہے، کافر جو مماثل ہے مرد ہے تو آپ مرد اس کی شرمگاہ بھی احتیاط واجب بنا پر نہیں دیکھ سکتے، احتیاط واجب کی بنا پر۔ لا یجوز النظر الی عورات الغیر بالغا کان الغیر او صبیا ممیزا، ممیز بچہ اس کی شرمگاہ بھی نہیں دیکھ سکتے، ماں باپ بھی نہیں دیکھ سکتے۔
حتی الکافر المماثل، کافر مماثل ہے اس کی بھی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتے علاوات العظمہ سواؤن آکان نظر. اب یہ نظر کے طریقے ہیں. سواؤن آکان نظر مباشرتاً اس کو دیکھ رہے ہو، درمیان میں کوئی حائل نہیں ہے، ڈائریکٹ دیکھ رہے. او من ورائے زجاجہ، یا شیشے کہ اس طرف دیکھ رہے ہو، صاف شیشہ ہے اس سے نظر آ رہی ہے، یا اینک لگائی ہوئی ہے تو ورائے زجاجہ ہو جائے گا، تو یہ نہیں دیکھ سکتا. وناوہا، یا اسی طرح پتلا سا پردہ ہے تو، یا وہ پلاسٹک جیسے نہیں ہوتی جو ہم سفید پلاسٹک، وہ سامنے ممبر پہ نظر آ رہی ہے، وہ والی زجاج. یہ سامنے نہیں لگے ہوئے، یہ زجاج ہے نا. موبائل کے شیشے میں، ہاں موبائل کا شیشہ یہ بھی دیکھتے نہ، یہ اور چیز ہے، وہ تو تصویر ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ کافر ادھر بیٹھا ہے سامنے، آگے آپ کے یہ والا شیشہ ہے جو سامنے دروازے میں نظر آ رہا ہے، یہ صاف شیشہ ہے، اس سے وہ ہر کوئی نظر آ رہا ہے. کہ اس سے بھی اس طرح بھی نہیں دیکھ سکتے. اور ناویا یا پلاسٹک لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ سفید چھت پہ نہیں ڈالتے جس سے سب کچھ نظر آتا ہے، وہ سامنے لگی ہوئی ہے ممبر پہ، اگر کسی سمجھ نہیں آ رہی تو یہ اس سے بھی سب کچھ نظر آتا ہے، اس سے دیکھنا جائے. ہم فی المراج، یا آئینے میں دیکھنا، آئینہ آپ نے پکڑا ہوا ہے اور وہ سامنے بیٹھا ہے، آپ آئینے میں دیکھ رہے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. اس میں آ جائے گا وہ موبائل والا، تصویر والا. او فی الماء صافی، یا صاف پانی ہے تو اس سے نظر آ رہا ہے عکس سارا، تو وہ بھی نہیں دیکھ سکتے. تصویروں میں بھی یہی بات ہے، شرمگاہ نہیں دیکھ سکتے چاہے تصویر بھی ہو. اب ہے کہ دوسرے کی ملک میں تخلی کرنا، دوسرے کی زمین ہے، ہمارے ہاں دیہاتوں میں نکل جاتے ہیں زمینوں میں، تو وہ اگر راضی نہیں ہے تو اس کے ملک میں تصرف، یہ بھی ایک تصرف ہے، تو یہ تصرف کرنا جائز نہیں ہے، وہ راضی نہیں ہے. یا کسی کے گھر میں داخل ہو گئے اور وہ راضی نہیں ہے کہ ادھر کوئی تخلی کرے، تو واضح ہے یہ جائز نہیں ہوگا. لا یجوز التخلی فی ملک غیرہی الا باذن، اس سے اذن ولاؤ بالفحوہ، اذن صریح نہیں ہے، فحوہ والا اذن ہے تب بھی کافی ہے. صریح اذن یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے جی آپ تخلی کر سکتے ہیں، یہ صریح اذن ہے. ایک دفعہ فحوہ والا کہ اس نے کہا بھئی ہمارے گھر، میں جا رہا ہوں، گھر پیچھے ہے، اس میں چکر لگاتے رہنا، اور کوئی کام ہو وہاں رہنا ہو تو آپ کو اجازت ہے. پاکستان جا رہے تھے نا، پیچھے چابیاں آپ کو دے گئے. اب یہ فاوا سیاق و سباق سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جب وہ چابیاں دے رہا ہے اور تصرف بھی یہ والے کی بھی اجازت دے رہا ہے، تو وہ صراحتاً ذکر کرتے شرم محسوس کرتا، تو اس نے نہیں کیا ہے، تو اطمینان آپ کو ہو گیا ہے کہ اجازت ہے، تو ٹھیک ہے. ہم جو کہتے ہیں نا کہ لا یجوز التصرف فی مال الغیر الا بالاطمینان، اطمینان ہو، بے طیب نفس ہی اطمینان ہو، بے رضا ہو، تو آپ تصرف کر سکتے ہو. تو اسی قاعدے کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے. یہ تخلی لیٹرین ہے اور ادھر جو ہے اس کے موبائل میں، اس کی گاڑی میں، اس کے گھر کے سامان میں تصرف نہیں کر سکتے الا بے طیب نفس ہی. اچھا، مدارس میں کا تخلی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ وقف ہے طالب علموں کے لیے، الا یہ کہ وقف عام ہو کہ طالب علموں کے علاوہ والے بھی آ سکتے ہیں، تو پھر جائز ہے. جس طرح یہ مساجد ہیں، وضو کی جگہ بنی ہے صرف اس مسجد میں نماز پڑھنے والے، یہ مسجد ہندی کی ایسے نہیں ہے، پوچھا ہے. فرض کرو اسی مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے لیے انہوں نے جگہ بنائی ہے، تو ہم کسی اور مسجد کا ارادہ رکھتے ہیں یا حرم کا ارادہ رکھتے ہیں اور وضو یہاں سے کر کے جائیں، نہیں کر سکتے. وقف اسی مسجد کے نمازیوں کے لیے، تو دوسرا استعمال نہیں کر سکتے. لا یجوز التخلی فی المدارس وناویہ من الاوقاف، وقف شدہ اماکن میں تخلی جائز نہیں ہے. ما لم یعلم بعموم وقفہا، جب تک اس کو علم نہیں ہے کہ وقف عام ہے. اذا کان ذلک مزاحما للموقوف علیہم، یہ جو ہم نے کہا ہے نا کہ مدارس میں تخلی نہیں کر سکتا، یہ جب مزاحم ہو ان کے لیے جو خود وہاں رہ رہے ہیں، یہ لیٹرین میں گھس گیا اور وہ باہر کھڑے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. اور مستلزما للضرر، یا نقصان ہوگا مدرسے کا، ہر کوئی آنے لگ جائے تو دوسرے دن پھر ترمیمیں کرمانی پڑ جائیں گی. بال وفی غیر ہاتین صورتین، ان دو صورتوں کے علاوہ بھی جب تک آپ کو علم نہیں ہے کہ وقف عام ہے یا وقف عام نہیں ہے، جب علم نہیں ہے وقف عام ہونے کا، تو احتیاط لازم یہ ہے کہ آپ تخلی نہیں کر سکتے. متولی کہہ رہا ہے کہ وقف عام ہے، واضح ہے، پھر تو کر سکتے. یا مدرسہ والے کہہ رہے ہیں جو وہاں رہتے ہیں کہ وقف عام ہے اور آپ کو اطمینان آ گیا ان کی بات سے،
تو اطمینان جو ہے وہ حجت ہوتا ہے، موضوعات کو ثابت کرتا ہے، پھر جائز ہے۔ لو اخبر المتولی اور بعض اہل المدرسہ بالتعمیم، مدرسہ والے عمومیات کا کہہ رہے ہیں تو کفا، یہ کافی ہے، بے شرط حصول الاطمینان، بے صدق کے ہی صدق کا اطمینان ہو جائے۔ تو ایک تو موضوعات کو ثابت کرتا ہے اطمینان، یہ اطمینان عقلائی ہے، جب متولی کہہ رہا ہے، مدرسے والے کہہ رہے ہیں تو یہ اطمینان عقلائی ہے، یہ موضوع کو ثابت کرتا ہے۔ اور کون ہو ذات علیہ، یا خبر دینے والا ذوالید ہے، ذوالید یعنی اس کے تصرف میں ہے سب کچھ، متولی نہیں ہے، گھر کا مالک ہاں اعتکاف میں ہی رہیں گے، متولی نہیں ہے لیکن اس کے تصرف میں متولی نے دے رکھا ہے، متولی خود نہیں آتا، نوکر رکھا ہوا ہے، اس کے تصرف میں سب کچھ ہے، اور ذوالید ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ خبر دے رہا ہے۔ جیسے مدارس کے حارث جو ہوتے ہیں کہ بھئی یہاں وقف عام ہے، آپ تخلی کر سکتے، پھر ٹھیک ہے۔ وَيَكْفِي الْجَرْيَانُ الْعَادَةَ أَيْضًا، اور تیسری چیز جو یہاں پر کافی ہوگی اور آپ تخلی کر، وہ ہے کہ عادت جاری ہے کہ عام لوگ بھی آتے رہتے ہیں اور کوئی بھی منع نہیں کرتا، جب عام آتے ہیں اور کوئی بھی منع نہیں کرتا تو یہ کشف کرتا ہے کہ وقف عام ہے۔ وَهَكَذَا الْحَالُ فِي سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ فِيهَا، یہ تو تخلی والا، دوسرے تصرفات کا بھی یہی حکم ہے، مدرسے میں جا کر بیٹھنا مثلا، یا وہاں استراحت، سو جانا تھوڑی دیر، یہ سارے احکام ہوئے جو تخلی۔ الحمدللہ۔